السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے جی، اردو کی بکس کھولیں، آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حمد، ٹھیک ہے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور یہ ہم خواجہ الطاف حسین خانی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا شعر دیکھیں اس کا: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ قبضہ مطلب قدرت، بندہ نافرمان، نافرمان بندہ، حمد سرا تعریف کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ شعر سمجھاتی جاتی ہوں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ مجھ جیسا نافرمان بندہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، یہ دلوں پر اللہ کے قبضے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو نافرمان انسان ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ جو دل دھڑکتا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے دھڑکتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا ہم لوگ ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جب موت آئے گی تو دل کا دھڑکنا بند ہو جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، انسان کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا دلوں پر قبضہ کس طرح ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ سینوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ جو بھی کچھ انسان دل و دماغ سے سوچتا ہے، یا جو کچھ بھی انسان کے دل و دماغ کے اندر چلتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب زندگی کا آغاز اور اختتام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم لوگ زندگی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اپنی مرضی سے گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ جب ایک نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اس کے دل پر قبضہ ہے، تبھی وہ اس بات کو سمجھ رہا ہے، اور وہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو بخش دے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے یہ سب کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں: وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر کیسے ہوگا حق ادا تیرا۔ گو اگرچہ مقدم اول، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں شاعر نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہمارا سب سے اولین فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں، لیکن ہم انسانوں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک عاجز مخلوق ہے جو ہم لوگ ایک ایسی عاجز مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے خالق و مالک اور سب سے بہتر ذات ہے، جس نے اپنے بندوں کی دیکھیں تمام ضروریات پوری کی ہیں۔ تمام ضروریات کو پوری کرنے کے لیے تمام سامان مہیا کیا ہے، طرح طرح کی بے شمار نعمتیں ہیں، تو ہم لوگ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتوں اور احسانات کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق و مالک کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھائے مگر ناشکری کرے، اس کے محبوب کے علاوہ کسی اور کو محبوب رکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آ جائیں، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں کو کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند میں اپنی پسند کو ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ چلیں تیسرے شعر کی طرف آتے ہیں: محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم وہ ہوتا ہے جو جان جاتا ہے ہر بات، اور نامحرم وہ ہے جو نہ جاننے والا ہے۔ بھید مطلب راز، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں دیکھتے ہیں شاعر کیا کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو کچھ جانتا نہیں ہے، اور وہ جو اللہ کی صفات سے آگاہی نہیں رکھتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی پھر بھی شان بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے مظاہر قدرت دیکھ کر بھی
اسے نہیں پہچان سکتے۔ اللہ کی صفات کا پورا بیت جاننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ان کی محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ اپنے راز کھول دیتا ہے۔ ایسا انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ کا محرم بن جاتا ہے۔ اللہ کا محرم جب اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اللہ کی عظمت طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں محرم اور نامحرم جو ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی اللہ کی شان و شوکت بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ چلیں جی آگے آتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ ٹھیک ہے، خلت مطلب لباس، مگن مصروف، گدا فقیر۔ دیکھتے ہیں اس میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں کے لیے، جو اللہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دنیاوی مال و دولت، یہ شان و شوکت، یہ سب چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دل لگا لیتا ہے وہ ان دنیاوی آسائشوں سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ دنیا کی قیمتی چیزیں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں اگر کوئی بادشاہ کسی سے خوش ہوتا تھا نا تو انعام کے طور پہ اسے ایک قیمتی لباس دیتا تھا، تو وہ بادشاہ کا دیا ہوا لباس اس بات کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ اس بادشاہ کی نظروں میں بہت اہمیت ہے اس کی۔ لیکن جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا تو تمام جہانوں کے خالق و مالک سے رابطہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ دنیا کی ساری آسائشیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے۔ دنیا کی لذتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں۔ شعر نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ محیط چھایا ہوا، رنج دکھ، گلہ مطلب شکوہ کرنا۔ دیکھتے ہیں اس میں شاعر کیا کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نظر آتی ہے۔ خوشی اور غم تو زندگی کے رنگ ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی بہت ساری آتی ہیں اور غم بھی بہت سارے آتے ہیں، کیونکہ یہ سب انسان کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، لیکن ہم انسان بہت ناشکرے ہیں۔ ہمیں جب اپنی مرضی کا کچھ نہیں ملتا نا تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ دراصل اپنائیت ہوتی ہے کہ انسان گلہ شکوہ بھی اسی سے کرتا ہے جس سے وہ اپنے دل کے قریب سمجھتا ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر چھایا ہوا ہے، وہی کل جہان کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اسی پر ایمان کامل رکھیں، کیونکہ تمام سہارے عارضی اور جھوٹے ہوتے ہیں، اصل سہارا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہوتا ہے۔ آگے آتے ہیں شعر نمبر 6 پہ۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق مطلب آسمان، صبا صبح کی ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں شاعر کیا کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری خوشبو کائنات کی ہر گوشے گوشے میں موجود ہے۔ جہاں بھی چلے جاؤ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باد صبا بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، گھر گھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی پہچان کے لیے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ دیکھیں اتنا کچھ ہے اس کائنات میں، ہر چیز دیکھ کے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایک خالق ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر
الگ الگ لوگ مطلب اگر نعوذ باللہ ایک سے زیادہ خدا ہوں تو کبھی بھی اس دنیا کا نظام ٹھیک نہ چل سکے، ٹھیک ہے۔ اس دنیا کے نظام کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ایسا کوئی ایک ہمارا خدا ہے جو یہ سب نظام چلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری شعر کی طرف آتے ہیں۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں خالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اس میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خالی، تیرا انداز بیان اس قدر دل فریب ہے کہ وہ دل پر اثر کرتا ہے۔ تیرے الفاظ جو ہیں موتیوں کی طرح شفاف ہیں۔ یہ جیسے انہوں نے یہ حمد لکھی ہے تو اس کا ایک ایک لفظ اگر آپ بغور اس کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ شاعر نے موتی پروئے ہیں۔ خالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اتنا سوز پیدا کیا ہے کہ میرے الفاظ جو سنتا ہے ان کے دلوں کو وہ الفاظ چھو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے نور سے روشن کیا ہے۔